میری جو ہے گزارش یہ ہے کہ علم کی طرف توجہ کرو. جو حضرات اب اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ عالم نہیں بن سکتے، یعنی علماء بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درس نظامی ہی پڑھو. آج کل جو ہے درس نظامی بھی پڑھنے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، تو یہ پارٹ ٹائم کورس ہے اور یہ ویکینڈ کا کورس ہے، اور 4 5 6 سال میں دنیا میں پورے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. مطالعہ کیسے کرتے ہوں گے، ذہن میں اترتا کیسے ہوگا، اور عالم کیسے ہوتے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ عالم بننا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں. جتنا علم حاصل کرو زیادہ سے زیادہ کرو اور صحیح طریقے سے کرو. یہ کیا کہ پارٹ ٹائم عالم کلاس میں لگ گئے، پورا دن سرجری میں بیٹھے ہوئے، پورا دن جو ہے آرکیٹیکٹ ڈرائنگ کر رہا ہے، اور 5 بجے 6 بجے آفس سے چھٹی ہوتی ہے، گھر آتا ہے تھکا تھکایا ہوا صبح 9 بجے سے لے کر شام تک، اور چائے پیتا ہے نہیں پیتا ہے کہ 7 بجے اب کلاس میں، 7 سے 10 بجے 11 بجے تک اب سبق پڑھتا ہے، اور سبق پڑھ کر کے گھر جا کر کے سو جاتا ہے. دوسرے دن پھر ڈاکٹری کی فکر. اگر کوئی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو غیر معمولی حافظہ اور فہم عطا فرمائی ہے، الحمدللہ، میں منع نہیں کرتا. لیکن اگر خام علماء پیدا ہوں گے، کچے علماء پیدا ہوں گے، تو یہ امت کو نفع نہیں نقصان پہنچائیں گے. اور اس قسم کی چیزوں کا نقصان میرے بھائی آج آپ کو معلوم نہیں ہوگا، 20 25 30 سال کے بعد معلوم ہوگا. مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ناگواری ہوتی ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن میں کسی مقابلے کی وجہ سے یا کسی کی تردید کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے فکر ہے کہ کہیں آگے جا کر کے دین کی بنیادیں متزلزل نہ ہو جائیں. اس لیے کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ درس نظامی 24 گھنٹے کسی دارالعلوم میں رہ کر پڑھتے ہیں، اگر اسی طرح پارٹ ٹائم میں علماء ہو سکتے ہیں تو پھر ان مدارس کی شروع سے ضرورت ہی کیا تھی. اتنے سالوں سے کیوں یہ مدارس چل رہے تھے؟ جیسے مکاتب شروع ہی سے 2 گھنٹے چل رہے ہیں، آج بھی 2 گھنٹے چل رہے ہیں، تو شروع ہی سے ایسے دارالعلوم کھول دیے جاتے. لیکن ایسا نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے. اس لیے کہ ایک عالم کے لیے پڑھنا ضروری ہے، صحبت ضروری ہے اچھے لوگوں کی، اور پھر پڑھنے اور صحبت کے ساتھ ایسے انوائرمنٹ میں ٹائم گزارنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں اس کا مزاج اور مذاق جو ہے وہ شریعت والا بنے. جیسے ایک شخص میڈیسن سے فارغ ہو جاتا ہے مگر اسے سرجری میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا، اسے 1 سال 2 سال پتہ نہیں کتنے سال ہاسپٹل کے الگ الگ انوائرمنٹ میں کام کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا مزاج اور مذاق جو ہے وہ ڈاکٹروں والا بنے. ڈاکٹروں کی صحبت میں اسے کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اسے باقاعدہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ اب آپ انڈیپینڈنٹلی علاج کر سکتے ہیں، ماحول میں رکھا جاتا ہے. ایک شخص کارپینٹر بننا چاہتا ہے تو اسے کارپینٹری کی ورک شاپ میں رہنا پڑے گا، اس ماحول میں رہنا پڑے گا. تو علماء کے لیے یہ جو درس نظامی کا جو 24 گھنٹے کا ایک نظام ہے، پہلے زمانے میں ایسے مدارس نہیں تھے مگر لوگ جاتے تھے اور جو استاد ہوتے تھے بس اس شہر میں طلبہ آپس میں گھر کرائے پر لے کر ساتھ رہتے تھے، مسجدوں میں پڑے رہتے تھے، ایک ماحول ملتا تھا، ماحول، علمی ماحول. تو علم بھی چاہیے، ساتھ میں عمل بھی چاہیے، اور وہ مزاج اور مذاق بھی چاہیے. اب ایک شخص جو ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک روزانہ دفتر، تو مزاج مذاق تو وہی ہے اس کا. اور پھر وہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر مطالعہ کب کرتا ہے. ہمارے یہاں تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے مدارس کے اندر، بڑے بڑے مدارس کے اندر. اس کے بعد 2 گھنٹے تو کمپلسری مطالعہ ہوتا ہے. یہ مطالعہ کب کرتے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے یہ پارٹ ٹائم عالم کلاسوں کا اس قدر رواج ہے. جس جگہ کے اوپر علم بھی ایوریج درجے کا ہو، علم بھی. نمبر 2 ذہنی تربیت بھی ایوریج درجے کی ہو. علم، عمل، 3 استعدادیں پیدا کی جاتی ہے مدارس کے اندر. نمبر 1 علم کی استعداد پیدا ہو، نمبر 2 عمل کی استعداد، اور نمبر 3 ذہنی تربیت، سوچ اس کی بزرگوں والی ہو، ہمارے اسلاف والی ہو، اہل سنت والجماعت والی ہو، دینی شرعی ہو. تو اگر یہ 3 استعدادیں بن رہی ہیں تو ہمیں اشکال نہیں. 3 استعدادیں بنے، لیکن اگر یہ 3 استعدادیں نہ بن رہی ہو اور خام علماء، کمزور علماء پیدا ہوں گے تو اس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. اس لیے کہ اس وقت جو ہے جس تیزی کے ساتھ یہ پارٹ ٹائم اور ویکینڈ کلاسز وغیرہ شروع ہو رہے ہیں، اور اب تو آن لائن ہے، منڈے سے لے کر فرائیڈے تک سب کے سب کام میں، اور سیٹرڈے سنڈے 3 گھنٹے پڑھ لو اور علماء بن رہے ہیں.
اور کیا نتیجہ ہوگا؟ ابھی کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ جو فل ٹائم دارالعلوم میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، تو ہر سال فارغ ہونے والے ان فل ٹائم مدرسے سے اتنے نہیں ہوں گے جتنے پارٹ ٹائم والے ہوں گے. تو 20-25 سال کے بعد ہر شہر کے اندر یہ پارٹ ٹائم والے علماء ان سے زیادہ ہوں گے، ان کا غلبہ زیادہ ہوگا. اس لیے خوشی کی بات تو تب ہے کہ جب کوئی ایوریج درجے میں ہے، علم بھی ایوریج درجے میں ٹھیک ٹھاک ہو. ہماری درس نظامی میں جو مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں فل ٹائم مدارس کے اندر، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کمزور یہاں کے کمزور استعداد کے بچے ہوتے ہیں، مگر 6 سال یہاں رہنے کی وجہ سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ رہتا ہے، اس لیے کہ یہاں ایک تربیت میں رہا ہوا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، مگر صحیح طریقے سے علم حاصل کرو، صحیح طریقے سے علم حاصل کرو. اور صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، چاہے آپ عالم بن سکے نہ بن سکے. یہاں بہت سارے ابھی جدید تعلیم یافتہ حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کسی جگہ عالم بن سکے، فل ٹائم میں داخل ہو سکے یا اچھی طرح سے عالم بن سکے. تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ماشاءاللہ وہ پوری کر لیتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے علماء سے رہنمائی لیتے ہیں. عامت المسلمین کا یہی رویہ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، کہ وہ بڑوں سے پوچھ کر کام کرتے تھے.